اللہ اکبر، اس لیے کہ جن حالات سے ہم روزانہ گزر رہے ہیں، جن حالات سے جھج رہے ہیں، جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ آئیے اس کا بہترین حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اندھیرے کا رونا رونے کی بجائے اس کا علاج تلاش کرنا چاہیے، بیماریوں کا رونا رونے کی بجائے اس کے شفا کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہم بہت روتے ہیں، ہم بہت ماتم کرتے ہیں، ہم بہت گریہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر ماں باپ بے چین ہے، ہر ماں باپ بے قرار ہے۔ کیا کہ زنا بڑھتا جا رہا ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جن ماں باپ کو شکایت ملتی ہے وہ تو بیچارے گھٹ گھٹ کے مرتے ہی ہیں، لیکن جنہیں شکایت نہیں بھی مل پاتی وہ بھی ماں باپ جوان اولاد کے حوالے سے بے چین اور بے قرار ہے۔ پتہ نہیں کس حادثے کی شکایت ملے، پتہ نہیں کون سے جرم کی شکایت ملے۔ اللہ اکبر، ایک طرف بدکاری بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، تیسری طرف فحش اور گندے کام بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فحاشی کا حال یہ ہے، اللہ اللہ، ایسا لگتا ہے 80% جوان جو ہے فحاشی کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ کتنوں کے موبائل چیک کیجئے، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا، اللہ اکبر، مشکل پاسورڈ ڈال کر کے موبائل کے اندر کی گندگی کو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دل سخت ہو گئے۔ میں پہلے جرائم کا ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ دل سخت ہو گئے، 500 روپے کی نوٹ گم ہو جائے رونا آتا ہے، اللہ رسول کے لیے رونا کبھی نہیں آتا۔ بیٹی جدا ہو رہی ہے رونا آتا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے رونا نہیں آتا، پیسے گم ہو گئے ہیں رونا آتا ہے، نیکی ہاتھ سے چلی گئی ہے رونا نہیں آتا۔ ہم بے مروت ہو گئے، ہم سخت دل ہو گئے۔ اللہ اکبر، پتھروں سے زیادہ سخت ہمارے دل ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے پتھروں سے پانی یوں ہی نہیں نکلتا، پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو جو آنسو نکلتے ہیں ہم ان کو پانی کی شکل میں محسوس کرتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، پتھر رو رہا ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، پتھر رو رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اے امت محمدیہ میں شامل انسان، تجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ تیرا دل سخت ہو گیا ہے، تیرے دل کی سختی بڑی دردناک ہے۔ بھیڑیے سے زیادہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ ہم بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم پڑوسیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم ظالم ہو گئے۔ کتنے بڑے ظالم ہوئے بتاؤں آپ کو؟ ہم قرآن پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی تعلیمات پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی اتنا بڑا ظالم دیکھا ہوگا جو اللہ کی کتاب پہ ظلم کرے؟ جو اللہ کی کتاب پہ ظلم کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس لیے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ حق نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر برادر مکرم جناب شفیع پٹیل صاحب منبر پہ بیٹھنے کے قابل ہے اور وہاں ان کو معاذ اللہ جوتے سنبھالنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو یہ شفیع پٹیل پہ ظلم ہے۔ میں اپنا امامہ اپنے پیر میں ڈال لوں، یہ میرے امامے پہ ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب بتاؤ قرآن کا مقام کیا تھا؟ قرآن کا مقام یہ ہے ہدی للناس ہدی للمتقین۔ جو قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا اس قرآن کو تم نے تعویذ کے لیے مخصوص کر لیا۔ جو قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا اس کو تم نے تیجے دسویں بیسویں کے لیے مخصوص کر لیا۔ جو قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا اس کو بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے مخصوص کر لیا۔ جو قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا اس کو دکانوں کی اوپننگ کے لیے مخصوص کر لیا۔ میں یہ نہیں کہتا دکان کی اوپننگ پہ قرآن نہ پڑھو، میں یہ نہیں کہتا 10ویں 20ویں اور چہلم پہ قرآن
قرآن نہ پڑھو، میں یہ نہیں کہتا قرآن کا تعویذ نہ پہنو، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن کا اولین مقصد 10واں 20واں چہلم کی فاتحہ نہیں تھی، قرآن کا مقصد تو ہدایت تھا۔ ہم نے قرآن سے ہدایت کیا لی؟ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کے کم سے کم 3 حق ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم قرآن پہ ظلم کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ظلم نہیں ہو رہا ہے، حکمرانوں کی وجہ سے ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آج کسی بڑے سے بڑے نیک کو لے کر آؤ گے تو وہ بھی تمہارا گلا ایسے ہی دبائیں گے جیسے دوسرے دبا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک تم قرآن پہ ظلم کرتے رہو گے لوگ تمہیں کچلتے رہیں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ چشم فلک نے اور پشت زمین نے ہم سے بڑی ظالم قوم کبھی نہیں دیکھی ہوگی، جو قرآن پہ ظلم کرے، جو حدیث رسول پہ ظلم کرے، جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے، جو اپنی اولاد پہ ظلم کرے۔ آپ کہیں گے کیا سید ہم اپنی اولاد پہ بھی ظلم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، مٹھائی کھلا رہے ہو، پھل کھلا رہے ہو، اچھے سے اچھے جوتے دلا رہے ہو، اچھے سے اچھے کپڑے دلا رہے ہو، دنیا کی فنا ہونے والی دنیا کی ہر عیش کی چیز تم دلا رہے ہو، لیکن تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کی تعلیم نہ دے کر اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈھکیل کر بتاؤ ظلم نہیں کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ وہ باپ جو اپنے سامنے اپنے بیٹے کو جہنم میں جاتا دیکھے اور نہ روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو جہنم کے رستے پہ چلتا دیکھے اور اپنے بیٹے کو جہنم سے نہ روکے، اس ماں سے بڑھ کر ظالم بھیڑیا ماں کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی باپ دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو جلا دے تو وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ جب دنیا کی آگ میں جلانے والا باپ ظالم ہے تو جہنم کی آگ میں ڈالنے والا باپ کتنا بڑا ظالم ہے؟ دنیا کی آگ تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی آگ کیسی؟ اللہ اکبر! 3000 سال تک اس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، 3000 سال تک اللہ نے اس کو جلایا ہے۔ تو غرض کے یہ ماحول کا میں نے ایک سرسری جائزہ پیش کیا، ورنہ جتنا رونا رویا جائے کم ہے۔